السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 1021واں سبق ہے۔ محترم دوستو، کل ہم نے آپ کو ایک لنک سینڈ کی تھی جس کا عنوان تھا شیطانوں سے اپنے بچوں کو بچاؤ۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا، وہ ایک سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج تھی کہ ایک لڑکی ایک مسجد سے مکتب سے پڑھ کے باہر نکل رہی ہے اور ایک شخص اس کو اپنے گود میں اٹھا کے لے کر جا رہا ہے۔ لوگوں نے اس لنک کو اس ٹاپک اور اس عنوان کے ساتھ میں وائرل کیا، اس ویڈیو کو، کہ اپنے مکتب میں مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی حفاظت کرو اور ان کے اوپر دھیان دو۔ ہم نے بھی وہ لنک آپ تمام لوگوں کو سینڈ کی، یہی اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو ویڈیو تھا، اس ویڈیو کے اندر جو شخص اس بچی کو لے کر جا رہا تھا وہ اس بچی کا والد ہی تھا، کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا۔ اور جس عورت نے اس ویڈیو کو شوٹ کرایا تھا وہ خود اس بچی کی والدہ تھی، لیکن مقصد یہ تھا کہ اس کے باپ کو پبلک کے سامنے ننگا کرے، لوگوں کے سامنے اس کو بدنام کرے، اور وہ بیچارے کی جو ہے سی سی ٹی وی فوٹیج اس کو اور اچھے طریقے سے آپ سن سکتے۔ اس کے اندر عورت بار بار یہ کہہ رہی ہے، اس کو زوم کرو اور زوم کرو، اس کی صورت نظر آنا چاہیے۔ اور اس کے بعد میں اس کو ان لوگوں نے اس ٹاپک کے ساتھ میں وائرل کیا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا، لوگ پریشان ہو گئے۔ لوگوں کو لگنے لگا، ارے یہ تو مکتب میں پڑھنے والے بچی کو اٹھا کے لے جانے والا شخص کون ہے؟ اور پتہ چلا لے جانے والا اس کا والد ہے، اور ویڈیو ریکارڈ کر کے اس کو وائرل کرانے والی اس کی والدہ ہے۔ ارے بھائی، تمہارا جورو مرد کا اپنے گھر کا جو لڑائی تھی، جو جھگڑا تھا، تو اس کو پبلک میں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا ایک دم سادہ سمپل طریقہ تھا کہ مرد نے اگر تیرے بچی کو لے کر بھی گیا تھا، پولیس کو فون کرتی، ان کو اطلاع دیتی۔ تیرا مقصد کیا تھا اس کے پیچھے جو تو نے سی سی ٹی وی کا فوٹیج بنا کر خود اس کو لوگوں میں وائرل کی؟ اور وائرل کرنے کے بعد لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہوئے کہ بھائی مکتب کے بچی کو کون اٹھا کے لے کر جا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج مسلمان سماج کے اندر یہ میاں بیوی کے جھگڑوں کی وجہ سے بلا وجہ کے گھر والوں کی پریشانیاں، محلے والوں کی پریشانیاں، بستے والوں کی پریشانیاں ہو رہی ہے۔ اور یہ ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو ایسے ہزاروں گھر بتاتا ہوں۔ چونکہ اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے آفس میں سنیچر اتوار کو ہر ہفتے کوئی نہ کوئی آتے رہتے ہیں یہ سارے مسئلے مسائل کو لے کر۔ ہر ہفتے میں دیکھتا ہوں ذرا سی باتوں کو لے کر میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے، اور دونوں بھی ایک دوسرے کو برہنہ کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، دونوں بھی۔ آج مسلمان قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ میاں بیوی میں اگر کسی مسئلے کو لے کر لڑائی جھگڑا بھی ہو رہا ہے تو جو اس کی جڑ ہے، جو اس کی بنیاد ہے، صرف اور صرف اسی کے اوپر بات کی جائے۔ وہ اس کے اوپر بات کرنا چھوڑ کر اس کی بہن ایسی، اس کی ماں ویسی، اس کا باپ ویسا، اس کے بھانجے ایسے، اس کی بھتیجی ایسی، مطلب جو ہے اس کو چھوڑ کر اس کے پورے خاندان کی وہاں پہ ہسٹری بتاتے بیٹھتے ہیں۔ اور آنے والے ہر فرد کو میں یہی کہتا ہوں، بھائی یہاں پہ لوگوں کی غیبتیں مت کرو۔ اگر تمہارا مسئلہ تمہارے شوہر کے ساتھ میں صرف اور صرف یہ بتاؤ کہ شوہر اور تمہارے درمیان میں کیا ریلیشنز ہے اور تمہارے دونوں کے بیچ میں کیا مسئلہ ہے، یہ بالکل ہم کو بتاتے مت بیٹھو۔ اس کی بہنیں ایسا فیشن کرتی ہے، اس کی ماں ویسا میک اپ کرتی ہے، اس کا باپ کیا کرتا ہے۔ آج میرے محترم بزرگوں، دوست، مسئلے یہ مسلمان سماج کے طلاق جو ہے نا، طلاق چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر خلا، چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر طلاق۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ لوگ نکاح سے پہلے رشتہ دیکھتے وقت میں یہ ساری تحقیقات کرتے نہیں ہیں، اس وقت میں جوش میں جذبات میں۔ کیونکہ میں آپ کو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، مسلمان ایک لالچی قوم ہے، اور یہ لالچی قوم صرف اور صرف لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کا مال دیکھتے ہیں، اس کی دولت دیکھتے ہیں، اس کی پوزیشن دیکھتے ہیں، اس کا ظاہر دیکھتے ہیں، اور جوش کے اندر جو ہے نکاح ہو جاتے ہیں۔ بعد میں جو مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ حقیقت ایک دوسرے کی پتہ نہیں ہوتی ہے، یہ تو اندھے ہو چکے تھے، ان کے آنکھوں کے اوپر ڈگریوں کا غلاف چڑھا ہوا تھا،
ان کی آنکھوں کے اوپر بنگلے حویلی کا غلاف چڑھا ہوا تھا، ان کی آنکھوں کے اوپر فلیٹ کا غلاف چڑھا ہوا تھا، سب پردے پڑ گئے تھے ان کی آنکھوں پہ. ان کو اس کے فلیٹ کے سامنے، اس کی گاڑیوں کے سامنے، اس کی دولت کے سامنے، اس کے پیسوں کے سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، نہ لڑکی والوں کو نہ لڑکے والوں کو. اور بعد میں جب سب کچھ ہو گیا، لاکھوں روپے پھونک دیے نکاح کے اوپر، ولیمے کے اوپر، اور سال 2 سال گزرنے کے بعد پھر ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھاتے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ایک دوسرے کو ننگا کرتے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ایک دوسرے کو ذلیل کرتے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ سامنے والے میں جو چیزیں نہیں ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے کیسے بیان کی جائے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، مسائل ہے یہ. اور یہ جو کیس ہے، یہ کیس، اس کے اندر میں سب سے بڑی قصوروار اس بچی کی والدہ کو سمجھتا ہوں، جس کا کام تھا اگر تیرے مرد سے تیرے لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، پولیس کو بلاتی، ان کو بلا کے ان کے سامنے یہ بات رکھتی کہ اس نے بچی کو لے کر گیا. پوری دنیا کے اندر ویڈیو وائرل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور ایسے ہی جو لوگ شانے 1.5 شانے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، میرے پہچانت کے اندر ایک پہچان والا ہے میرا، اس کے رشتہ داروں نے بھی وہ لڑکے کو بدنام کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے اس کے اوپر زبردستی کا جھوٹا 498 کا کیس ٹھوک دیے اور اس کے آگے ڈگریوں کی جھڑی لگا دیے. وہ لڑکا انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، لیکچرر ہے، بلڈر ہے، کانٹریکٹر ہے، یہ سب ناموں کے ساتھ میں اس کا نام انہوں نے پولیس میں دے دیے. اب پولیس آئی اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، پولیس نے اس سے کہا بھائی تو ہی ہے کیا وہ انجینئر، لیکچرر، ڈاکٹر، پروفیسر، کانٹریکٹر، بلڈر؟ اس نے بولا بابا میں یہ سب نہیں ہوں، میرا نام شکیل بھنگار والا ہے. بولے میں ہوں ہی نہیں ہے. اچھا، ان کا مقصد کیا تھا؟ یہ سارے ڈگریوں کے ساتھ میں اس کا نام ڈالنے کا، زیادہ سے زیادہ اس کو ذلیل کرنا، پبلک کو یہ بتانا کہ دیکھو اتنے پڑھے لکھے ہائر ایجوکیٹڈ لڑکے ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ حرکت کی. صاف طور پہ اس نے یہ کہہ دیا میں ہوں ہی نہیں، اور جج نے اس کیس کو ریجیکٹ کر دیا. میرے محترم بزرگوں، 1.5 شانہ پن، دوسرے کو کیسے ذلیل کیا جائے، دوسرے کو کیسے بدنام کیا جائے، دوسرے کو کیسے نیچا دکھایا جائے. اور میں سمجھتا ہوں اب یہ میاں بیوی کے دونوں کے لڑائی جھگڑوں میں وہ بچی کی زندگی برباد ہو رہی ہے. بچی پریشان ہوں گی وہ کہ میں باپ کی طرف جاؤں یا والدہ کی طرف جاؤں. ایک طرف باپ اس کو زبردستی اٹھا کے لے کر جا رہا ہے، دوسری طرف ماں بومباڑیاں مارتے بیٹھی ہوئی ہے سی سی ٹی وی کے سامنے، اس کے سی سی ٹی وی وائرل کر رہی ہے. دونوں کے لڑائی جھگڑوں کے بیچ میں بچی کی زندگی برباد ہو رہی ہے، اور یہ دونوں کو ایک پیسے کی بھی عقل نہیں ہے. اور وہ ماں کو شاید یہ پتہ نہیں ہے انڈیا کا جو لیگل قانون ہے اس کے حساب سے بھی، اور جو شریعت کا قانون ہے اس کے اعتبار سے بھی، وہ بچی آگے چل کر جب سمجھدار ہوگی وہ باپ کی ہی کفالت کے اندر جائے گی، باپ کی ہی کفالت کے اندر جائے گی. یہ دونوں کا قانون ہے. یہ اس کی تھوڑی اسٹڈی کر لینا تھا. ابھی کتنا بھی چلا کے لے جا رہا ناگے ماں، اس کے اندر جو تم چلا رہے ہو سی سی ٹی وی میں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. وہ لے کر جائیں گا، اس کی بیٹی ہے وہ. اللہ حفاظت فرمائے. یہ مسلمان قوم کو اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے. اور میں نے دیکھے ہوا ہوں یا ایسی جتنی عورتیں اپنے مردوں کے ساتھ میں ایسے ٹائم پہ لڑائی جھگڑے چلا پکار کر کے اپنے رشتے خراب کرتی ہے، ان کا بعد میں کیا حشر ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہے. میں ایک مدرسے میں پڑھاتا تھا تو ایک بچہ میرے پاس میں پڑھتا تھا. اس کی والدہ، اس کو پتہ چلا کہ میں اس بچے کو پڑھاتا ہوں، وہ 1-2 مرتبہ اس نے فون کی. میں بولا بولو خالہ کیا مسئلہ ہے؟ بولے نہیں وہ بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، میرا بچہ ہے، میں اس سے آ کے ملنا چاہتی ہوں، اس کو آ کے دیکھنا چاہتی ہوں. میں نے کہا بھائی آپ کا بچہ ہے، آپ کبھی بھی آ سکتے، کبھی بھی مل سکتے، کبھی بھی دیکھ سکتے. مدرسے کے اندر عصر کے بعد میں اور بھی بچوں کے ماں باپ آتے ہیں، آئیے ملاقات کیجئے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، منع ہی نہیں ہے. نہیں میرا تھوڑا سا مسئلہ ہے. بولے میں بولا کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ بولے نہیں وہ ہمارے شوہر کے اور ہمارے لڑائی جھگڑے ہو گئے تھے، تو بچہ شوہر کے پاس میں ہی ہے اور شوہر ہی اس کی پرورش کرتے ہیں، اور شوہر نے ہی اس کو پالا پوسا بڑا کیا ہے، انہوں نے ہی اس کو مدرسے میں ڈالا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے کچھ لیگل گورنمنٹ نے، کورٹ نے میرے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ مجھے اگر ملنا ہے تو میں میرے شوہر کی پرمیشن کے بعد میں ہی وہ بچے سے مل سکتی ہوں. دیکھو میں نے کہا اگر ایسے لوچے لپڑے ہیں نا تو آپ اپنے شوہر کو لے کر آؤ،
پھر ہم آپ کو ملنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب کچھ دنوں کے بعد اس لڑکے کے والد صاحب آئے مدرسے میں، تب میں ان سے ملا۔ میں بولا اور بھائی کیسے ہے تم، کیا حال چال ہے تمہارا؟ ارے میں بولا وہ بچے کی والدہ کا فون آیا تھا مجھے 1-2 مرتبہ، کیا مسئلہ ہے؟ میں بولا تمہارا؟ بولے یار مولانا صاحب وہ اس کا کبھی فون آیا نا اس کو منع کر دینا کہ ہمارے بچے سے ملاقات نہ کرے اور اس کو ملنے نہیں دینا بولے بچے کو، کیونکہ بچے کو خود کو نہیں معلوم ہے اس کی والدہ کون سی ہے، مسئلہ ایسا ہے۔ میں بولا کیا بات کر رہے، بچے کو نہیں معلوم ہے؟ بولے نہیں بچے کو نہیں معلوم ہے، اصل میں ایکچوئل میں مسئلہ ایسا ہے بولے مولانا، میرا جب رشتہ ہو رہا تھا تو اس ٹائم پہ میں جاب وغیرہ کیا کرتا تھا، لڑکی والوں نے بولے بھائی نوکری والا ہے، نوکری والا ہے، نوکری والا ہے، رشتہ ہو گیا میرا، اور وہ لڑکی بھی جاب کرتی تھی۔ اب وہ جاب دونوں بھی کیا کرتے تھے، رشتہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب وہ ہونے کے بعد میں میری والدہ اکیلی ہے، والد صاحب تو ہے نہیں بولے، تو والدہ ہم دونوں ہی رہتے تھے۔ اب شادی ہو گئی تو 3 لوگ گھر میں رہنے لگے، مگر بولے میری والدہ کی ایسی دشمن بن گئی، وہ ذرا سی بات کے اوپر والدہ کو برا بھلا کہنا، ذرا سی بات پہ جو ہے والدہ کے ساتھ میں برا سلوک کرنا۔ میرا کوئی دوسرا بھائی نہیں ہے، والدہ کو وہاں لے جا کے تو چھوڑ نہیں سکتا میں، تو میں نے اپنی والدہ کو تو میں اپنے ساتھ میں ہی رکھتا تھا، اس کو میں نے 1000 مرتبہ سمجھایا، ارے بابا میری والدہ ہے، والدہ کی میں خدمت کروں گا، سمجھنے کو تیار نہیں۔ جوش میں جذبات میں وہ یہ بچے کی ولادت کا جب وقت آیا، اس وقت میں ایسے اس نے لڑائی جھگڑے کی، کیونکہ بولے وہ جاب کرتی تھی تو اس کو اپنے حسن کا، اپنے جوانی کا، اپنے جاب کا ایسا جوش، اس کو کیا لگا کہ یہ جو جوانی ہے، یہ جو جوش ہے، یہ جو اٹریکشن ہے، یہ جو تراوٹ ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اب بڈھی ہونے والی نہیں ہے، وہ ہمیشہ بس ایسی رہیں گی اب اٹریکٹیو۔ اس کو ویسا وہ جو جوش تھا اس کا، اس کے جاب کا، اس کی ساری چیزوں کا، چلے گئی بولے وہ، اور بول کر گئی، بولے دیکھ یہ جو بچہ ہے نا یہ تیرا ہے، اس کو پیدا ہونے کے بعد میں لا کے دے دوں گی، فکر مت کر، بولے مجھے خود نہیں چاہیے یہ، کیونکہ یہ اڑتھڑا، یہ رکاوٹ بننے والا ہے میرے ترقی کے اندر۔ اور بولے مولانا وہ بے رحم عورت، واقعی میں بھی اس کا دل دیکھو آپ، اس کا کلیجہ دیکھو، بچہ پیدا ہونے کے کچھ دنوں کے بعد خود اس نے یہاں لا کر دی اور دے کر یہ بول کر گئی، تیرا تھا نا یہ، ہاں تیرا تھا، یہ لے، تیرے حوالے کر کے میں جا رہی ہوں۔ بولے میرے بچے کو میرے حوالے کر کے چلے گئی۔ ہماری والدہ نے اس بچے کی پرورش کی، ہم نے سوچے کہ بھائی بچے کو حافظ قرآن عالم دین بنائیں گے، اب بچہ بڑا ہوا اس لیے ہم نے اس کو مدرسے میں ڈال دیے۔ میرے محترم بزرگوں، اب وہ عورت جو جوانی کا جوش، جو تراوٹ، جو اٹریکشن، اب چہرے پہ جھریاں تو آنے ہی والی ہے۔ جب تک جوانی کا جوش تھا، جب تک فیس میں اٹریکشن تھا، جب تک ادائیں تھی، جب تک سب کچھ تھا، اس ٹائم پہ جھنڈ بھی پیچھے لگے ہوئے ہوں گے۔ اب بڑھاپا آ گیا تو پوچھنے کو تیار نہیں کوئی۔ اب احساس ہو رہا ہے کاش میرا مرد ساتھ میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا تھا، میرے بچے ساتھ میں ہوتے تو کتنے اچھے ہوتے تھے، لیکن بچے کو تو چھوڑ کے چلے گئی تھی، مرد کی تو صورت دیکھنے کو تیار نہیں تھی، کیونکہ جوانی کے جوش اور اٹریکشن میں بوائے فرینڈز کی تو کمی نہیں ہو رہی تھی، اس کو تھپی لگے ہوئی تھی اس ٹائم پہ، مگر اب بڑھاپا آ گیا نا تو اب تو کوئی پوچھنے کو تیار نہیں تھا۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو، کیونکہ یہ جو رشتہ ہے، رشتہ میاں بیوی کا رشتہ، ماں بیٹے کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، یہ رشتے ایسے ہیں دنیا کے اندر، یہ رشتوں کا کوئی مول نہیں ہے، مول مطلب اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں میرے محترم دوستو، وہی عورت جب مدرسے کے اندر اس کو منع کیا گیا، تو میں جہاں پہ رہتا ہوں میرے گھر کے قریب میں ایک ٹیبل کے اوپر وہ عورت صبح سے شام تک بیٹھا کرتی تھی، روتے ہوئے، رستے سے آنے جانے والے وہاں کھڑے ہو جاتے تھے، بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے، تب لوگوں کو بتانا پڑتا تھا، ارے بھائی ان کا بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، اس کو ملنا چاہتے ہیں، لیکن لیگل پابندی ایسی ہے، مل نہیں سکتے اس کو، اور ہم اس کو پرمیشن دے نہیں سکتے ملنے کے لیے۔
اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو، عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ان تمام عورتوں کو کہ آج وہ عورت اپنے شوہر کو بدنام کرنے کے لیے سی سی ٹی وی کا فوٹیج نکال کے پورے دنیا میں وائرل کرتی ہے، صرف بدنام کرنے کے لیے۔ ارے تیرا مسئلہ ہے، تیرے گھر میں حل کرنا چاہیے تھا، پولیس کو بلانا چاہیے تھا، واٹس ایپ پہ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی، لوگوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق جان کر، یاد رکھو یہ جوش جو رہتا نا، جوش انگار ہے، اس ٹائم تک ہی یہ جوش ہے، وہ انگار جب ٹھنڈی ہو گئی نا، اس کے بعد کتے بھی پوچھنے کو تیار نہیں رہتے، پھر بڑھاپا آ جاتا، اس وقت میں احساس ہوتا کہ شوہر کو بیوی کی، بیوی کو شوہر کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔